السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اہم ہے، اس لیے کہ ہم بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو ایک غلط میسج دیتے رہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے دنیا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے نا، اس میں مشکلات ہیں ہی ہیں، ناکامیاں ہیں ہی ہیں۔ سورہ البقرہ کی وہ آیت کو یاد رکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ٹیسٹ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جو شخص اس زندگی کے امتحان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ اور اب دیکھیں جب آزمائش آتی ہے تو کہیں کہیں ہم ناکام بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے نہیں بھی اس چیز سے ڈیل کیا جاتا، لیکن ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی ناکامی آتی ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم پریشانی کا ایسا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فیلئر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ زندگی میں جو بھی ناکامی آئی ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے آئی ہے۔ میں اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ کوئی دعا مانگی، بڑی شدت سے مانگی اور بھلائی کے لیے مانگی، خیر کے لیے مانگی، لیکن مشکلات آتی رہی۔ انسان پریشان ہوتا ہے کہ راستے میں گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں، اور استغفار کی کثرت کرتا ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھاتا ہے، اور زیادہ انسان کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کروں، یعنی کہاں کمی رہ رہی ہے کہ یہ مشکلات آتی جا رہی ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کبھی کبھی 8 سال گزرے، 10 سال گزرے، 15 سال گزرے، اور جہاں آپ آنا چاہ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے راستے سے گزارا، اونچائی نچائی، کبھی کچھ، اور یہ نہیں ہے صرف کہ میری دعا قبول کر لی، جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے دے دیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو راستہ تھا اس میں میں نے اپنے آپ کو بہت ڈیولپ کر لیا، بہت کچھ سیکھ لیا، جس کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ میں غمزدہ بھی رہی، مثلاً میں نے اپنی نمازیں امپروو کر لیں، میں نے اپنے اذکار زیادہ کرنے شروع کر دیے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھا دیا، میں نے کوئی اسکل سیکھ لیے۔ کبھی کبھی ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہم کتنے افراد کو دیکھتے ہیں جو کہ قرآن پڑھنے کا جو سفر شروع کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اتنے مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، ہمیں کہیں سکون نہیں مل رہا تھا، اور سکون کہاں ملا؟ جب قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مسائل تو لگتا ہے کہ تقریباً ویسے ہی چل رہے ہیں، لیکن وہ جو اندر کی رونقیں ہیں نا وہ بحال ہو گئی ہیں۔ تو اسی لیے جو ناکامی ہوتی ہے وہ کامیابی کا راستہ ہوتی ہے۔ ناکامی مانگنی بھی نہیں چاہیے، جیسے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، لیکن ناکامی پہ کرنا کیا چاہیے یہ دیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں آپ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ مختلف نوعیت کی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں، جیسے شوہر بیوی کے درمیان کچھ جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں بھی ناکامیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے بڑی خوشی شادی کی اور اب ان کی بن نہیں رہی، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے، کیا کریں۔ اچھا، پھر ناکامی کی ایک اور صورت ایسی ہوتی ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا، وہ ناکامی لگ رہی ہے، بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یا یہ کہ جو ہمارے سوسائٹی کا ایک نارم ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا۔ اچھا، یا یہ کہ اب بچے ہیں تو جب وہ بڑے ہو رہے ہیں تو بات نہیں سن رہے، ان کو ٹرین نہیں کیا جا رہا۔ ماؤں کی تو یہ بہت بڑی ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ اتنی پریشان رہتی ہیں، اور اکثر اوقات وہ بیچاری پریشانی میں کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتی ہیں، جیسے میرے پاس بھی آتی ہیں تو مجھے کہتی ہیں پتہ نہیں مجھ سے بچے ہی نہیں پالے جا رہے، آئی ہیو فیلڈ۔ اور کئی دفعہ ان کو ارد گرد کے افراد احساس دلا رہے ہوتے ہیں، مثلاً بچہ کمزور کیوں ہے، بچہ کھا کیوں نہیں رہا، بچے نے یہ کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ کئی دفعہ محبت میں پوچھتے ہیں
یا کنسرن میں پوچھتے ہیں. لیکن وہ جو ماں ہوتی ہے وہ اس کو ناکامی لے لیتی ہے. اس کو کرنا تو یہی چاہیے نا کہ فوراً دیکھ لے کہ اچھا اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو میں اس کو پورا کر لوں. لیکن نہیں, وہ سوچتی ہے کہ بہت بڑا کوئی ایشو ہو گیا ہے, بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یہاں پہ جو میں ہینڈل نہیں کر پا رہی. اسی طرح بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا, پہلے کہتی ہے اچھا نیو بورن ہے تو اب یہ ناکامی ہے کہ میں فیڈ نہیں کرا پا رہی, پھر فیڈر لگا دیا. پھر ڈاکٹر کو جا کے ہمیشہ بتایا میرا بڑا دل چاہتا تھا دودھ پلانے کو, لیکن میں کیا کرتی, میں ناکام ہو گئی, اس لیے فیڈر دے رہی ہوں. پھر یہ کہ کہتی ہے کب کھانا شروع کرے گا, کھانا شروع کرے گا زندگی آسان ہو جائے گی. اب وہاں پہ بھی زندگی آسان نہیں ہوتی, وہاں پہ ناکامی کیا آتی ہے, بچہ کھانا ہی نہیں کھاتا. پھر کہتی ہے اسکول جانا شروع ہو جائے گا نا تو چلو خود پڑھے گا, ذرا بہتر ہو جائے گا. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے, بچہ پڑھتا نہیں ہے. اب بچے کا جب رزلٹ آتا ہے اور اس نے نمبر نہیں لیے, اس نے ہوم ورک نہیں کیا, پی ٹی ایم میں جا کر بات سننے کو مل گئی, اور اکثر ٹیچرز یہ کہتی نظر آتی ہیں آپ کا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے, پڑھتا نہیں ہے. اب یہ بھی ناکامی ہم فیس کر رہے ہیں. پھر اگر کوئی جاب ہے نہیں مل رہی, وہ ناکامی. کوئی تعلقات ہیں کسی رشتہ دار سے, مثلاً آپ نے کوئی قرآن پڑھ لیا, کوئی درس اٹینڈ کر لیا, اور اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ قطع رحمی سے بچنا چاہیے, قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے, صلہ رحمی کی اہمیت پڑھ لی. اب ایک کوئی رشتہ دار ہے جو کہ آپ سے ملتا ہی نہیں ہے, آپ معافی تلافی بھی ہر وقت کرتے رہتے ہیں, اب کتنی ناکامی محسوس ہوتی ہے. آپ نے قرآن کا کسی درس پہ جانا شروع کیا, آپ نے اپنے آپ سے بڑے عہد کیے میں نے نمازیں پکی شروع کر دینی ہیں, میں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دینا ہے, وہ نہیں کیا جا رہا. شوہر نہیں اجازت دے رہا کسی معاملے میں, اپنا نفس کمزور پڑ جاتا ہے. یعنی میں آپ کو ہر سٹیج پہ ایک ناکامی بتا سکتی ہوں کہ روز ہم کسی نہ کسی ایسے چیلنج کو فیس کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, میں ٹھیک نہیں ہوں, کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ. اور وہ ہمیں مسئلہ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے دلدل ہے نا, کہ ہم ایک قدم اوپر بڑھاتے ہیں اور وہ ہمیں 2 قدم اندر لے کے جاتا ہے. اور ہم جبکہ قرآن ہم نے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہم کس قدر اپنے آپ کے لیے ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. کبھی بچوں کی منت سماجت کر رہے ہیں, پڑھائی کر لو, اچھا پھر رشتے نہیں مل رہے, اس میں ناکامی. بیٹے کا رشتہ نہیں مل رہا, بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا, رشتے ہم نے بڑی چاہت سے ڈھونڈے اور وہی بات ہے کہ وہ ان میں بنی نہیں, تو وہ ناکامی ہے نا. کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی میں نے مس کیا تو وہ بھی بتا دیں, کچھ رہ گیا جی. فائنینشیل ناکامی, آپ بار بار بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن نہیں, وہاں پہ خواتین ہیں تو ان کو بجٹ کی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ایونٹ آئے گا یا اس کے لیے ہم پورا نہیں کر سکیں گے. اب جیسے عید ہی آ رہی ہے تو سب کو یہ ہے کہ اچھا, یعنی کہ ہم بجائے اس کے کہ ذی الحجہ کے موقع پہ خوشی منائیں, ہم پریشانی میں, بجٹ کی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں. اور ہم یہ لگاتار سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں, مطلب یہ کہ قربانی بھی کرنی ہے, پھر وہ تحفے تحائف بھی ہیں, پھر دعوتیں بھی ہیں, پھر گرمی بھی ہے, پھر سمر ویکیشن میں مہمانداری بھی ہے, پھر بل کتنا آئے گا, پھر اس کو کیسے مینیج کریں گے. اور کوئی ناکامی, جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہم نے کتنا کچھ سوچا تھا اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, I had so many dreams, اور ہم نے اپنی ذات کو مٹا کر وہ خواب دیکھا ہوتا ہے. جو کام مطلب ہم کہتے ہیں میری خیر ہے, مثلاً میرے کوئی بھی فیملی ممبر ہے, شوہر ہو سکتا ہے, بچے ہو سکتے ہیں, اور کوئی برادری ہو سکتی ہے, دین ہو سکتا ہے, میں نے سب کے لیے سب کچھ کیا لیکن مجھے ریٹرن نہیں نظر آ رہا. تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناکامی جو ہے وہ کیسے کامیابی کا راستہ کھولتی ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر شخص کو کہیں نہ کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ناکامی جب آتی ہے انسان کی زندگی میں, جب انسان سے کوئی کام نہیں کیا جاتا, تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان بالکل تھک سا جاتا ہے, ٹوٹ سا جاتا ہے. یہ پہلا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ جتنے بھی بہادر ہوتے ہیں نا, لیکن ایک دم فیلنگ آتی ہے کہ آئی ایم نو گڈ. اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ کسی کی موت کا سنتے ہیں تو ہمیں کیا بتایا گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, فوراً پڑھا جائے تاکہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے اس کنیکشن کو
دوبارہ سے مطلب پکڑ لیں، تھام لیں، ٹوٹنے نہ دیں. تو اب تھوڑی سی چیک لسٹ پہلے بناتے ہیں کہ یہ جو ناکامی آتی ہے اس کی کیا ہے، کیا ہمیں فیلنگز ہوتی ہے. مثلاً اگر ہمیں بہت زیادہ فکر رہتی ہے کہ میں اگر ناکام ہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، کوئی بھی لوگوں میں آپ کے وہی بات ہے، اسپاؤز ہو سکتے ہیں، برادری ہو سکتی ہے. جیسے دیکھیں بچوں کا رزلٹ آنا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، تم نے انسلٹ کرا دینی ہے میری. آج مجھے ایک خاتون ملنے کے لیے آئیں، میری جاننے والی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ جو ہے بہت نشہ کرتے ہیں، تو بہت پریشان تھیں اور بھی بہت ساری خرابیاں اس کے ساتھ تھیں. تو وہ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں کس سے بات کروں اور میں اس کا کیسے علاج کروں. اب ان کو کتنی بڑی یہ فیلنگ ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چلا، ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے، رشتہ داروں میں ہے. جیسے آپ دیکھیں ہم کتنے آرام سے کسی کو بتا دیتے ہیں مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے دل کی بیماری ہے، میں تو اتنی دوائیاں کھاتی ہوں اور مجھے یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی نشہ کرنے والا ہو تو ہم نہیں بتاتے، ہم چھپا جاتے ہیں، جبکہ اس کا بھی علاج کروانا چاہیے. یا کسی کو مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج ہو، اس کا ہم نہیں بتاتے. ہم اس ناکامی کو پتہ ہے کیسے بڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی شادی کر دو، اس کو خوشی ملے گی، ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ جب ایسے شخص کی شادی کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کس طرح بڑھتے ہیں. وہ جو دوسرا اس کا اسپاؤز ہوتا ہے اس تک بھی وہ مسائل جاتے ہیں. وہ تو مسائل بڑھانے والی بات ہے، کیونکہ ہم پہلے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اسی طرح بچے کا رزلٹ جب آتا ہے، اگر ہمیں نہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی چیلنج آ رہا ہے پڑھائی میں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے کوئی وہ کامیابی کا راستہ کھولیں اس ناکامی میں سے، ہم اس کو بات بات پہ سناتے ہیں. شرم کرو. سارے خاندان والے جب پوچھیں گے رزلٹ کیسا آیا اور مجھے بتانا پڑے گا کہ تمہارے نمبر اچھے نہیں آئے، کتنی انسلٹ ہوگی. تو خود کو بھی بری فیلنگ دیتے ہیں اور ہم بچوں کو بھی بری فیلنگ دیتے ہیں. پھر یہ کہ جو شخص ناکامی کو بہت زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دیتا ہے اور اسے گھبرانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ جانا پسند نہیں کرتا. مثلاً کوئی ان کو درس پہ بلائے، نہیں جاتا، گھر میں فارغ بیٹھا رہتا ہے، وہ بہانے بناتا ہے. وہ کہتے ہیں دراصل نا وہ کام بہت ہیں گھر کے. کیوں؟ اندر سے یہ فیلنگ ہوتی ہے مجھے پتہ ہے میں نے نا جا کے نا کرنا نہیں ہے کچھ، تو پھر تو مجھے اندر سے برا لگے گا اپنا، تو میں جاتی ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو وہیں سے روک لیتے ہیں، خیر سے روک لیتے ہیں، اس کام کرنے سے روک لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے میں وہ کام نہ کر سکوں. یعنی کچھ افراد ہمارے یہاں پہ بہت ساری ایسی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں جن کو بہت اچھا بولنا آتا ہوگا، بہت اچھی بات کرنی آتی ہوگی، لیکن جب آپ کے گھر والے کبھی آپ کو کسی بات پہ اگر کہتے ہیں کہ اچھا تم بتاؤ، تم تو ماشاءاللہ قرآن پڑھاتی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اچھا میں کسی کو بلاتی ہوں، یا کوئی اگر وہ زیادہ ہم سے بہتر اس کو کہتے ہیں تم بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی یہ کام، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ ناکامی جب ہوتی ہے تو دوبارہ ٹرائی نہیں کرتے. یہ ڈپریشن کی بیماری آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتی ہے؟ ڈپریشن ہے ہی یہ کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو آپ نے اپنے اوپر ایک ٹھپا لگا لیا ناکامی کا، اور جب آپ نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ تم نہیں کامیاب ہو سکتی، پھر ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. پھر کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، کمرے سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، کپڑے پہننے کو دل نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتی کچھ. پہلے آپ نے ایک بات پہ بتایا اور اب آپ کے دماغ نے اس فارمولے کو ہر بات پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. آپ کو آپ کی زندگی پہ وہ حاوی ہونا شروع ہو گیا، تو اب آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. پھر اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا، بس کوئی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ان پہ، اور میرے پہ کوئی کرم نہیں ہوا. نیچرل کہتے ہیں گاڈ گفٹیڈ، اللہ نے ان کو نوازا ہے. ہاں ظاہر ہے اللہ نوازتا ہے، اللہ کے پاس ایسے خزانے ہیں جس کو چاہے دے دے، لیکن یہ نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی ایسا بجٹ تو نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں نواز رہا ہوتا ہے، بس وہ نظر ہونی چاہیے دیکھنے والی. ہمیں اکثر دوسروں کی وہ جو ان کے اندر ہوتی ہے نا سکسیس سٹوریز، وہ بہت نظر آتی ہیں، اپنی نہیں نظر آ رہی ہوتی. پھر اسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی زیادہ چیزیں سیکھ بھی نہیں سکتی. اب آپ سوچیں کہ آپ کا اپنے اوپر آپ لگا رہی ہیں نا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ بھی ایسے ہی ہوں،
جن کے بارے میں آپ کہتی ہیں میں ان کو اتنا سمجھاتی ہوں پتہ نہیں یہ کرتے کیوں نہیں ہیں, یا یہ ایسے کیوں کر جاتے ہیں. انہوں نے بھی شاید اپنے دماغ میں یہی سوچ لیا کہ میں نہیں کر سکتا, بس میں فیل ہو گیا. اور یہ بات آپ کے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے, جن کو آپ بار بار کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں پڑھو, کبھی کہتے ہیں موبائل رکھ دو, کبھی کہتے ہیں اچھا یہ یاد کرو. آپ دیکھیں کئی دفعہ بچوں نے حفظ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ بھول جاتے ہیں بعد میں, اور جب ہم ان کو ریویژن کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ کتاب کھول کے بچہ بیٹھا رہتا ہے, اتنی دفعہ اس کو کہتی ہوں لیکن پتہ نہیں کہاں اس کا دھیان ہوتا ہے. شاید پاسبلٹی ہے کہ اس کے اندر یہ کہانی چل رہی ہو کہ آئی ایم اے فیلئر, میں کامیاب نہیں ہوں. اور جب یہ کہانی چلے گی ناکامی کی تو پھر کیا ہوگا, پھر انسان اس لوپ میں ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم نے ایک اور کام بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ اگر میں کامیاب ہوں, مجھ سے سارے کام ہو جاتے ہیں, پھر تو میں بہت اچھا انسان ہوں. اور اگر مجھ سے سارے کام نہیں ہوتے تو میں کیا ہوں, بیکار اور کچھ نہ کرنے والا انسان. کئی دفعہ ہوتا ہے میرے پاس ینگ بچیاں آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں یہی اسی طرح کی بلڈوزنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, آئی ایم نو گڈ, میں ہوں ہی بیکار, اور اسی لیے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو مار لوں, میں خودکشی کر لوں. میں نا اپنے آپ کو سیلف ہارم میں ہوں, میں کٹس لگاتی ہوں اپنے آپ کو, میں سارا دن منصوبے بناتی رہتی ہوں کہ میں نے کیسے خودکشی کرنی ہے. تو پھر جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ چلیں ہم آج کے دن کی لسٹ بناتے ہیں, آج آپ نے کیا کچھ کیا, تو صبح سے انہوں نے کئی کام کیے ہوتے ہیں لیکن وہ ہر کام پہ کہتی ہیں لیکن یہ تو کوئی کام نہیں ہے. پھر وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں اچھا اس کام پہ مجھے مطلب خوش ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے گھروں میں نا ایک ناکامی کی فضا بھی بنائی ہوئی ہے. ہم ایک دوسرے کو یہ بتاتے رہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے, تمہیں آتا کیا ہے, تم تو کسی قابل نہیں ہو. بعض اوقات آپ سوچ رہتے ہیں کہ میں کچھ کام کروں لیکن لوگوں کے رویے جو ہیں وہ آپ کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ کہ کچھ لوگوں کے اندر وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بھونچال آتا ہے تو ہلکا سا آنا چاہیے, ان کے اندر سونامی ویوز آتی ہیں. کچھ کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے, وہ چھوٹی بڑی ہر بات کو نا بہت لے لیتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں بہت سینسیٹیو لوگ ہیں. تو وہ بھی جب کوئی ناکامی کی بات ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. باقی لوگ گھر کے نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن وہ ایک شخص ہوگا جس کی نروز پہ وہ بات سوار ہو جائے گی. کچھ چاہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کو ہوگا کہ یہ کیوں ہو گیا. جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ خواتین کے ساتھ ایسے بھی ہو جاتا ہے, ان کو صفائی کا بہت خپت ہوتا ہے نا. اب سب نے صفائی کر دی, بچہ ہی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میرا تو کمرہ صاف ہے, اور آپ جا کے دیکھتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہاں صاف ہے, یہ ایک قمیض اور ایک کتاب اور ایک یہ ٹیشو کا پیپر یہ یہاں پڑا ہوا ہے. کبھی کبھی تو واقعی بہت خراب ہوتا ہے. ایک مدر نے مجھے ایک دفعہ یہی کہا کہ بہت کمپلین کی بار بار کہ میرا بچہ جو ہے بہت گند مچاتا ہے. تو مجھ سے بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ ایسے کریں, اسی وقت اٹھیں, وہ آن لائن بات کر رہی تھی. تو میں نے کہا آپ نا ابھی فوراً اپنے بیٹے کی کمرے کی, بچے کے کمرے کی نا ویڈیو بنائیں اور مجھے لا کے دکھائیں. انہوں نے کہا ابھی بھی بہت گندا ہے, میں بہت امبیرسڈ ہوں گی, آپ کو میں دکھا نہیں سکتی. میں کہا نہیں دکھائیں نا, مجھے آئیڈیا ہو, پھر مے بی ہم آپ کے بچے سے بات کریں گے کہ بھی اس کو کیسے صفائی کرنی چاہیے. اب جب انہوں نے ویڈیو بنا کے مجھے دکھائی, آپ سوچیں میں نے کوئی 6 دفعہ دیکھی کہ کہاں گند ہے, اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت آ کر آپ ذرا میرے ایک بچے کا کمرہ دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گندگی ہوتی کیا ہے جب صفائی نہ کوئی بچہ کرنا چاہے. یعنی انہوں نے اپنی نروز کے اوپر سوار کیا ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی انسیٹلڈ اور وہ بچوں کو بھی انسیٹل کر رہی تھی. اچھا اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی بھی فیلئر ہوتا ہے تو اس کا بہانہ بناتے ہیں. جیسے بچے کیا کرتے ہیں, مثلا جب ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, آپ کو پکا نظر آ رہا تھا انہوں نے پڑھائی نہیں کی, گیم کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, ریلیکس کر رہے ہیں, اور جب رزلٹ آیا تو بچہ کیا کہتا ہے, اچھے نمبر نہیں آئے. کیا کہتا ہے بچہ, ٹیچر اسٹرکٹ تھی, پیپر بہت ڈیفیکلٹ تھا, اور بہت سارے بچے فیل ہوئے, یا یہ کہ ٹیچر نے آؤٹ آف کریکولم کوشچن دے دیا. وہ فیل ہونے والا انسان کبھی یہ نہیں مانتا کہ اس میں میرا قصور ہے. میرے پاس جیسے بچے آتے ہیں چیک اپ کے لیے تو جنک کھا رہے ہوتے ہیں, فزی ڈرنک پی رہے ہیں, چپس ہیں, چاکلیٹس ہیں,
اور ماں نے کئی دفعہ فون بھی پکڑایا ہوتا ہے، اور جیسے ہی میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ تو غلط رویے ہیں، اس سے آپ کا بچہ خراب ہوگا، تو وہ کیا کہتی ہیں، کس کا قصور ہے؟ سسرال کا. دادی جو ہے نا، دادی بیچاری چاہے کراچی بیٹھی نہیں ہو، تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اس وقت تو دادی ساتھ نہیں ہے نا، اس وقت تو مارکیٹ سے آپ نے لے کے دیا ہے، پھر 2 منٹ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا جواب کیا دیں، پھر وہ بڑا سوچتی ہیں، کہتی ہیں نہیں انہوں نے عادت ڈالی ہے. میں کہتی ہوں اچھا گھر سے کہہ کے بھیجا تھا کہ اماں کو کہنا ہے کہ چپس لے کر دیں. تو میں کہ فون بھی ابھی آپ پکڑا رہی ہیں. تو اکثر اوقات وہ سسرال والوں کو بلیم کرتی ہیں. میں کہتی ہوں میں کیا کروں، میرے سسرال والے ایسے ہیں، میرے سسرال والے مجھے یہ نہیں کرنے دیتے، سسرال والے وہ نہیں کرنے دیتے. ہاں کچھ جگہوں پہ چیلنجز ہیں، لیکن ریئل چیلنجز کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے. ہم نے ہر بات کو سسرال والوں سے، اپنی ناکامی کو سسرال والوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہوا ہے. پھر اسی طرح کچھ یہ بھی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ان کو بچپن سے کمپیریزنز بہت ملے ہوتے ہیں، تمہارا بھائی زیادہ اچھا، تمہاری بہن زیادہ اچھی، تمہارے کزن زیادہ اچھے. تو ان کو ہر وقت لگتا ہے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو کمپیریزن میں ہونا ہے. بہن بھائیوں کے مقابلے بہت کرائے جاتے ہیں، کزنز کے، محلے والے بچوں کے بھی کرائے جاتے ہیں. اچھا ساسیں کس کا مقابلہ کراتی ہیں؟ اپنی دوست کی بہو کا. کہتی ہیں ہاں یہ وہ فلاں ہے نا مسز، ان کی بہو اتنی اچھی ہے کھانا، اور وہ اپنی بہو کے سامنے بتا رہی ہوتی ہیں. اس سے اس بہو کو کیسا لگتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں شاید وہ سنے گی نا کوئی کام کرنا شروع کر دے، لیکن وہ بہو کیا کرتی ہے؟ اس کی فیلنگ آف فیلئر بڑھتی ہے کہ یہ مقابلہ کر رہی ہے میرا اس سے، مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں اچھی بہو نہیں ہوں، میں کام نہیں صحیح کر سکتی. تو اس کے ساتھ پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ناکامی تو ہوگی، لیکن اس سے ہم اپنے مسئلے کو تھوڑا گمبھیر بنا رہے ہیں. ہم نے گیو اپ نہیں کرنا. گیو اپ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کسی کو ڈس اپوائنٹ کریں گے، کوئی ہم سے ناخوش ہو جائے گا، یا یہ کہ کوئی اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکے گا، یا ہم چھپائیں گے کیسے. جیسے کبھی کبھی مدرز آتی ہیں بہت پریشان ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرے بچے نے نا جھوٹ بولا، پتہ ہے صرف کلاس 5 میں پڑھتا ہے، 6 میں پڑھتا ہے، جھوٹ بولا. میں کہ کیسے جھوٹ بولا؟ تو اس کی ٹیچر نے، اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا، ٹیچر نے اس کی ڈائری پہ لکھا، اس نے ڈائری کا وہ پیج پھاڑ دیا، مجھے نہیں دکھایا. کیوں نہیں دکھایا؟ ایک تو ڈانٹ کے ڈر سے، اور اس کو ہم یہ اور زیادہ بیٹھ کے احساس دلائیں گے کہ تم کتنے نکمے ہو. حالانکہ اس بیچارے کے بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ڈائری کا پیج پھٹا ہوا ہوگا، تو اطلاع تو پھر بھی آ جائے گی، ماں کو اندازہ بھی ہو جائے گا پیج پھٹا ہوا ہے، یا اگلے دن یا 2 دن بعد ٹیچر دوبارہ بلا لے گی، فون کال کر دے گی. لیکن وہ گھبراتا ہے اس بات سے. بہت سے بچے جب کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، بس ہم اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے نہیں کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں، ہمیں طریقہ نہیں آتا. اور ہم بھی کیونکہ ان کو ایسا ہی طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں جو بس وہ ایک 1 لائنر ہوتا ہے نا، پڑھا کرو، اور وہ بچہ دل میں سوچتا ہے پڑھ تو میں رہا ہوں لیکن اب نہیں کیا جا رہا، کیا کروں. جیسے کوئی آپ کو کہے کہ تم غصہ نہ کیا کرو، اب آپ کہتے ہیں اگلا شخص مجھے تنگ ہی اتنا کرتا ہے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں کیا کروں، میری برداشت ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ چلتا چلا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ گیو اپ کرنا ہمارا ایک لرنڈ بیہیویئر. لرنڈ بیہیویئر کیا ہے؟ ہم نے ہمیشہ زندگی میں بچپن سے کیا کیا؟ مثلا ہم نے پڑھائی شروع کی، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. بچپن میں کیا ہوا؟ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے کوئی پلیٹ یا گلاس اٹھا کے لا رہا ہے اور ہمیں جیسے ہی لگتا ہے کہ یہ گرا دے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی گرایا نہیں ہے اس نے، کیا کرتے ہیں؟ اسے لے لیتے ہیں. تو اس نے یہ نہیں سیکھا کہ اگر میرے ہاتھ میں گلاس ہے اور پلیٹ ہے تو میں نے اس کو پکڑ کر صحیح طرح چلنا ہے. اس نے کیا سیکھا کہ اگر کوئی مشکل کام ہے چھوڑ دو. جب مدرز مجھے کہتی ہیں نا کہ میں دودھ نہیں پلا سکتی نیو بورن کو، میں اس کو فیڈر دے رہی ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں آپ اس بچے کو گیو اپ کرنا سکھا رہی ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں میں نہیں کر سکتی یہ کام، بڑا مشکل ہے. اب تو نانیاں دادیاں بھی کہتی ہیں ہاں 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 ساری رات نہیں جاگنا، پلا دو ایک دفعہ، کیونکہ ان کی بھی ماشاءاللہ کمر دکھتی ہے،
رات کو جاگنا مشکل لگتا ہے تو وہ کہتی ہے فیڈر پلا دو ذرا، اچھا ہے بچہ سو جائے گا، مجھے بھی جاگنا نہیں پڑے گا. اگر خود پلائے گی تو بار بار اٹھنا پڑے گا اس کو بھی، پھر وہ سارا دن سوئی نہ رہے، گھر کے کام کون کرے گا؟ ایک لمبی چین ہے نا ہمارے پاس. لیکن اب دیکھیں ہم اس کو جی کہتے ہیں، یہ سب ہیں، یہ جملہ مجھے بتاتے ہیں. روز میں یہ جملہ 5-6 ماؤں سے، نانیوں سے اور دادیوں سے سنتی ہوں، لیکن دیتے فیڈر ہی ہیں. بالکل بڑھتا ہے لیکن دیتے فیڈر ہی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم گیو اپ کرنا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، مشکل کام کرنے سے ہم گھبراتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بچہ اگر رو رہا ہو، چھوٹا بچہ اور رو رہا ہو اور آپ کو تنگ کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ پلا لیا آپ نے، پیٹ بھر لیا اس کا. مثلا آپ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، بچے کا حق بھی ہوتا ہے جی دودھ تو ہو گیا نا. اب 2-3 سال کا بچہ رو رہا ہے اور آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. ماشاءاللہ چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، بچے گھروں میں ہیں. ہاں موبائل، فوراً ہم موبائل دیتے ہیں. کیوں موبائل دیتے ہیں؟ کہ ہم گیو اپ کرنا سکھاتے ہیں کہ اب بلاک سے کھیلنا، مجھے کھیلنا پڑے گا. ہر ماں مجھے کہتی ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ 4 سال کا بچہ خود بیٹھ کے سارے کام اپنے کر لے، مجھے کیوں ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن بچے کو تو آپ کا وقت چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہاں سے ہم نے ان کو سکھایا کہ جہاں کوئی مشکل آئے وہاں پہ کچھ گیو اپ کر دو اور غلط کام جو بھی ملتا ہے اس کو کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بڑا بچہ ہوا، اگر آپ اس کو کچھ پڑھا رہے ہیں اور وہ صحیح طرح نہیں پڑھا، مثلا کوئی اسائنمنٹ ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، وہ اتنا اچھا تیار نہیں کر رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا میں بنا دیتی ہوں. اسکول سے جب بچوں کا آرٹ ورک آتا ہے چھوٹی کلاسز میں، کیونکہ میرا تو کام زیادہ بچوں کے ساتھ ہے نا، تو میں جب بچوں کا ہم کورس کرتے ہیں تو میں نے اپنی ٹیچرز کو اسٹرکٹلی کہا ہوا ہے کہ کسی بچے کا کام آپ نے خود نہیں کرنا. آپ نے صرف بچے کو بتانا ہے آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ یو، جب آپ کو کوئی ضرورت ہوگی تو میں آپ کی ہیلپ کروں گی. وہ ٹیڑھا لگائے، جیسے بھی لگائے، ہم اس کو آہستہ آہستہ سکھائیں گے. اور میں نے بہت سارے اسکول میں دیکھا ہے کہ اسی ایج گروپ کے، پلے گروپ کا بچہ یا اور اس طرح کی کلاسز کے بچے ایکٹیویٹیز کر کے لاتے ہیں، پرفیکٹ ایکٹیویٹیز. کبھی آپ دیکھا کریں ان کا کوئی پیرنٹس ڈے یا ڈسپلے ڈے ہوتا ہے، اتنی پرفیکٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس ایج کا بچہ وہ بنا ہی نہیں سکتا. تو ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ گیو اپ کرنا، کہ مشکل چیز ہے تم بیٹھ جاؤ اور ٹیچر بنا رہی ہے. حالانکہ اصول کیا ہونا چاہیے؟ بچے کریں. اب اگر بچہ کرے گا تو وہ آپ کو ٹیڑھی میڑھی چیزیں نظر آئیں گی. جیسے کوئی ڈسپلے ہوا ہے نا، کوئی سائنس ایگزیبیشن ہے یا کوئی اور ایسا ایگزیبیشن ہے، تو ٹیڑھی میڑھی چیزیں نظر آئیں گی. تو آپ کو پتا چلے گا یہاں پہ بچوں کو کام کرنا، اسٹرگل کرنا سکھایا گیا ہے. لیکن اکثر اوقات ایسی جگہوں پہ پرفیکٹ، اتنی پرفیکٹ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. ہم بلکہ امپریس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا اسکول اور یہ بڑا اچھا ادارہ ہے. لیکن بچے کو ہم نے یہ سکھا دیا، گڑبڑ کرنا سکھا دیا. اسی طرح تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اگر بچے، میں نے دیکھے ٹین ایج میں آ کے نا اب ان کا دل چاہتا ہے، آج کل لڑکوں کا بھی دل چاہتا ہے ہم کوئی کیک بیک کر لیں، ہم کوئی سینڈوچ بنا لیں. تو مائیں کیا کہتی ہیں؟ بنا لو. ہاں بیٹا جاؤ کچن میں بنا لو، کیک بناؤ، باقی کام کرو. کیا کہتی ہیں؟ کیوں کہتی ہیں نہیں؟ گند مچائیں گے. ہم کہتے ہیں میں نے اتنی صفائی کی ہے، یہ گند مچائیں گے. پھر ہم ان کو سناتے بھی رہتے ہیں کہ کام نہیں کرتے. اب دیکھیں جب کوئی بچہ کام کرنا سیکھے گا تو گند تو مچائے گا، اس نے اسی طرح سے سیکھنے. تو اب آپ دیکھیں کتنے مراحل ہیں جن پر ہم ان کو کہتے ہیں تم نہ کرو بھائی، رہنے دو. ساتھ ساتھ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر کہیں ناکامی ہو تو ڈٹ جاؤ، ہمت کرو اور زیادہ پڑھائی کرو اور غصہ نہ کرو اور غلط کام نہ کرو. لیکن یہ لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے جو ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکی ہوئی ہے کہ جب کوئی مشکل آئے گی اس کو چھوڑ دینا، اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کرنی، اس کے لیے کوئی طریقہ کار ایسا نہیں اختیار کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کامیاب ہونے کے لیے ناکامیاں سامنے آتی رہیں گی، اور جتنا زیادہ آپ اپنے وہ استعفیٰ دے دیں گے، کوئٹ کر دیں گے، اتنا زیادہ فیلئر، ناکامیاں بڑھتی جائیں گی. اور جتنا زیادہ آپ اپنے لیے سٹینڈ لینے کی کوشش کریں گے، دوبارہ سے کوشش کریں گے. وہ علامہ اقبال کی اپنے نظم پڑھی تھی نا، وہ مکڑی جو تھی، کہ کیسے بار بار وہ کوشش ہے.
آپ جانوروں کو دیکھیں اسی طرح سے وہ کوشش لگے رہتے ہیں. ایون دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں آپ دیکھیں انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ہمارا اینڈ رزلٹ دیکھا جائے گا یا کوشش دیکھی جائے گی؟ کوشش دیکھی جائے گی. اینڈ رزلٹ ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے دیکھیں ہم خاص طور پہ اپنے فیملی ممبرس کے دین اور ایمان کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں. ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا, ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اینڈ رزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم نے صرف جواب یہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میں نے پوری کوشش کی.